تو ایسا زمانہ کہ جس زمانے میں گناہ عام ہو، ایسا زمانہ جس زمانے میں اللہ کی نافرمانی عام ہو، فسق عام ہو، فساق و فجار کی کثرت ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تقع الفتنۃ فی بیوتکم، یہ فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کے یہ مناظر ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں گے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو فتنوں میں شمار کیا، ایک روایت کے اندر 72 چیزوں کو فتنوں میں شمار کیا گیا، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ لوگ ناچنے والیوں کو اپنے گھروں کے اندر لے لائیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی آج سے 1400 سال قبل کہ یہ کیسے ہوگا، کہ وہ امت جس امت کی اصلاح کا بیڑا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے، جس امت کو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی اللہ نے عطا کی، کیا اس امت کے لوگ بھی یہ کام کریں گے کہ وہ ناچنے والیوں کو بے حیائی اور فحاشی اور رقص کے مناظر اپنے گھروں کے اندر قائم کریں گے؟ تو ایک زمانہ تو وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ سلسلہ تو آج بھی چل رہا ہے، لیکن اگر آج کوئی ناچنے والیوں کو نہیں بلاتا تو گھروں کے اندر ایسے آلات موجود ہیں کہ جن آلات میں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں ٹی وی، وی سی آر، اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں آپ ہر کمرے کے اندر باپ الگ بیٹھ کر، بیٹا الگ بیٹھ کر وہ مناظر دیکھ رہا ہے۔ تو جو بات اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی، آج ہمیں اپنی آنکھوں، کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ فتنے کا زمانہ ہے، تقع الفتنۃ فی بیوتکم، یہ تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے۔ کیسے داخل ہوں گے؟ کوقع المطر، جیسے بارش برستی ہے تو اس کے قطرات سے زمین ساری طرح ہو جاتی ہے، پہ ادھر پہ برستی ہے۔ بارش کے برسنے کا کیا ہے؟ ایک تو برستی ہے اور نیچے زمین کے حصے کو تر کر دیتی ہے، پانی کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بارش کے قطرات پہ در پہ برستے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے ان قطرات کی طرح ہوں گے، پہ در پہ یہ فتنے ہوں گے۔ فسق و فجور سے جس معاشرے کو ہم پاک کرنا چاہتے تھے، وہ فسق و فجور اور بغاوت کی وہ ساری کی ساری علامات، نشانیاں وہ ہمارے گھروں کے اندر آ چکی ہیں۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال، محدثین نے ابواب باندھے، ابواب الفتن، حدیث کی کتابوں کے اندر ابواب الفتن، ان ابواب کے اندر محدثین نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے کہ جو حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پیشن گوئی کی طور پر ارشاد فرمائے۔ قیامت کے قریب زمانے میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یوں ہوگا، فتنے ہوں گے، ایسا ہوگا، یہ چیز عام ہو جائے گی، وہ چیز عام ہو جائے گی۔ الفتنۃ اشد من القتل، اسے قتل سے بھی زیادہ سخت گناہ کہا گیا۔ اس معاشرے کو ہم فسق و فجور سے کیسے پاک کریں؟ اس معاشرے کو ہم ان گناہ بے لذت کے اس ماحول سے کیسے ہم پاک کریں؟ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ہمیں اتنا سال پہلے بتا دیا، اتنے 100 سال پہلے بتا دیا، وہ اسی لیے بتا دیا کہ یہ امت اپنی آنکھیں کھول کر رکھے، اس کے دل اور دماغ کے اندر ہمیشہ میرے اقوال و افعال کی وہ جھلکیاں موجود رہیں تاکہ آنے والے فتنے اس امت کو جکڑ نہ سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اللہ کے نبی کے ان فرامین کو، ان اقوال کو، پیغمبر مصطفیٰ کے ان خوبصورت اقوال زرعی کو ہم آج تک نہیں سمجھ سکے، اور فتنوں کی نظر ہو رہے ہیں، اتنے فتنوں کی نظر ہو رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ فتنوں کے زمانے میں ہونے والے گناہوں کے لیے ہم دلائل پیش کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے جی، آپ کو سود سے روک رہے ہیں، اس پر دلائل پیش کر دیں گے۔ شراب سے اگر کوئی روکتا ہے تو اسے ایک عام شربت کا نام دے کر اور اس میں مختلف تعویلات کر کے معاشرے کو ہم یہ بتا رہے ہیں یہ وہ شراب تو نہیں ہے، یعنی ہر گناہ کے اندر کوئی نہ کوئی تعویل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان فتنوں کے زمانوں میں امت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا دامن ان فتنوں سے بچا کر رکھے۔
قرآن کہتا ہے علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو ایسے فتنوں کے زمانے میں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی بڑی بنیادی علامات ارشاد فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں 15 چیزیں عام ہو جائیں گی تو اس امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، مصیبتوں کے مسائل کے پہاڑ اس امت پر ٹوٹیں گے، وہ آزمائش کی چکی میں پستی رہے گی، وہ ہر وقت پریشان رہے گی وہ امت۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا بحیثیت مجموعی ہے کہ ہم اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یہ امت ظلم و ستم کی چکی کا ایک ترنوالا بنی ہوئی ہے، پیسا جا رہا ہے اور اس امت کو کوئی پوچھ نہیں رہا، مظلوم تر بن چکی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس امت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، پس پشت ڈال دیا، من ورائکم، پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ کام یہودیوں نے کیا تھا، عیسائیوں نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے دین کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، اپنی خواہشات کے مطابق دین پہ چلنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ جل جلالہ نے یہود و نصارہ پر قرآن میں بھی لعنت فرمائی، لعن الذین کفروا، آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتا دیا کہ یہ دنیا کے اندر وہ قومیں ہیں کہ جن پر ہمیشہ ذلت اور رسوائی رہے گی، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے ہمیشہ۔ اس لیے کہ ان قوموں نے دین کو اپنی پشت کے پیچھے پھینکا اور اپنے نفس اور اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق دین پہ چلنے کا رواج انہوں نے بنا لیا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت میں خیانت ہو جائے گی، امین کو خائن سمجھا جائے گا، یا جو امانت دار ہے اس کے پاس امانت نہیں جائے گی، خائن اور خیانت والے کے پاس امانت جائے گی، تو فرمایا کہ سمجھ لو یہ زمانہ فتنے کا ہے۔ شراب نوشی عام ہو جائے گی، لوگ اس کے لیے عجیب عجیب جواز اور دلائل پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ان 15 چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جب یہ چیز معاشرے میں عام ہوگی اللہ اس امت پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑیں گے۔ ہم کشادگیاں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تلاش کر رہے ہیں، ہمیں سکون ملے، ہمیں راحت ملے، ہم پر کوئی غم اور پریشانی نہ ہو، ہم کسی فتنے کا شکار نہ ہوں، تو یہ ہمیں اس راستے پہ تو یہ چیزیں نہیں ملیں گی جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ کہ ہماری زندگی اگر گناہوں سے لتڑی ہے، ہم فسق و فجور کے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، میری زندگی گناہوں کی دلدل میں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، پھر تو ہم فتنے کے زمانے کے یوں سمجھ لیجئے ایک نمونہ ہے۔ ایسی صورت میں ہم پہ کشادگی نہیں آ سکتی، وسعت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی شراب عام، حکمران اور اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ کمینے ہو جائیں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی فتنے کے زمانے کی ایک علامت ہے۔ ماں باپ سے کیسا سلوک ہوگا؟ باپ کے احترام پر دوست کو احترام دیا جائے گا، یعنی اپنے دوست کی وجہ سے اپنے باپ کو ناراض کرے گی یہ امت۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی بیوی کی بات اس طرح مانیں گے کہ اس ماننے میں اپنی ماں کو ناراض کر دیں گے۔ یہ بھی فتنے کے زمانے کی ایک علامت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ لوگ زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھیں گے، زکوٰۃ کو ایک ٹیکس کی طرح کی ایک چیز سمجھ لیں گے، تاوان سمجھیں گے، بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی، عورتیں لباس پہن کر ننگی ہوں گی، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ پچھلے جمعۃ المبارک اس حدیث کو بیان کیا تھا۔ یہ بھی فتنے کے دور کی وہ علامت اور وہ نشانی ہے کہ اس فحاشی اور عریانیت کے اتنے چرچے ہو جائیں گے، سود کو لوگ تجارت کا نام دینا شروع کر دیں گے۔ یہ فتنے کے زمانے کی وہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ایک حدیث میں تو 72 نشانیاں بتلائی گئی، اور وہ ساری کی ساری نشانیاں ہمارے اس معاشرے کے اندر پائی جا رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے کے اس زمانے میں یرفع العلم انہ من ورائکم یرفع العلم ویکثر الحرج، علم کو اٹھا لیا جائے گا، قتل و غارت گری کی کثرت ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا وما الحرج یا رسول اللہ، یہ حرج کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا القتل، مقتول کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کر دیا کسی نے۔
اور ایسے زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، فتنے کے اس زمانے میں مارنے والا بھی جہنم میں، جسے مارا گیا وہ بھی جہنم میں۔ صحابہ نے فرمایا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ قاتل تو جہنم میں ہے، یہ مقتول جہنم میں کیسے ہے؟ فرمایا زمانہ فتنے کا جب ہوگا تو یہ مقتول بھی مکمل اس کا یہ ارادہ اور چاہت تھی کہ میں بھی اس قاتل کو ماروں، اسے قتل کروں، وہ اپنی اس نیت کی بنیاد پر اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے گا۔ لیکن اگر ایسا مقتول ہے کہ جسے پتہ ہی نہیں، خام خامے، تو ایسے کو من قتل دون مالہ فہو شہید کہا گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فتنے کے زمانے کی نشانیاں بتلائی کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا۔ علم کے اٹھنے کی علامت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ علم کے بڑے بڑے بحار اور سمندروں کو دنیا سے اٹھا لیں گے، علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ یا علماء کا دنیا سے چلے جانا یہ علم کے اٹھنے کی علامت ہے، اور علم جس معاشرے سے اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ فتنے کی نظر ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی نے قیامت کے قرب اور قریب کی ایک نشانی بتلا دی۔ فرمایا کہ مکہ کی جو سرزمین ہوگی، مکہ کے پیٹ کو لوگ چاک کریں گے، بلند و بالا عمارتوں پر لوگ فخر کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے حرم بیت اللہ کو دیکھ لیجئے، حرم نبوی کو دیکھ لیجئے، عمارتیں بلند و بالا، یتطاولون فی البنیان، لوگ بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو معاشرے کے غریب تھے لیکن ناجائز طریقوں سے پیسہ کما کر بلند و بالا عمارتیں کھڑی کر لیں۔ رعاء الشاء، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بکریوں کو چرانے والے تھے، ننگے پاؤں چلنے والے لوگ تھے، لیکن ناجائز طریقوں سے دولت کو کما کر بلند و بالا عمارتیں قائم کر دیں۔ اور مکہ کی سرزمین اور اس کے پیٹ کو چاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر دیکھیں تو مکہ کی سرزمین میں بہت ساری سرنگیں بنی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فتنے کا زمانہ ہے، اس فتنے کے زمانے میں اپنے دامن کو بچانا ہے۔ پھر ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک وقت تھا نا کہ بڑا عروج تھا اس امت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے تھے۔ مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ رسول اللہ دنیا سے گئے تو خلافت راشدہ کا زمانہ 29 سال 6 ماہ کا زمانہ فتوحات کا زمانہ تھا، سلطنتوں میں وسعتیں پیدا ہوتی گئیں۔ میں نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً آدھی دنیا پر اسلام نے حکمرانی کی، اسلام کے نظام عدل نے آدھی دنیا پر اسلام کی تعلیمات کو غالب رکھا، اور کفر اور شیطان اور ساری کی ساری وہ طاقتیں جو اسلام کو مٹانے کے در پہ تھی وہ مغلوب رہیں۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی نے ایک حدیث